پلیٹو آپ کو یاد ہوگا یہ کہتا ہے کہ جو مختلف آپ کو مادی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مثال طور پہ مختلف قسم کے انسان نظر آ رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک سانچہ ہے. یعنی کہ جو تصوراتی دنیا کے اندر جو سانچے ہیں وہ محدود تعداد کے ہونے چاہیے. ان محدود تعداد کی بنیاد پہ کئی مختلف قسم کے ہمیں مادی دنیا کے اندر انسان نظر آتے ہیں. اب ایرسٹاٹل نے تنقید یہ کی کہ جناب جو سانچہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو مادی چیز پیدا ہوئی ہے، جو یونیورسل ہے، جو پرٹیکولر ہے، ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے، کوئی نہ کوئی سانچہ جو ہے اس سانچے کے ساتھ مل کے ہی اس ڈفرنس کو ایکسپلین کر سکتا ہے. یعنی ایک فرد کے اور دوسرے فرد کے درمیان جو فرق ہے، اگرچہ دونوں ایک ہی سانچے سے نکلے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو فرق پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سانچہ ہوگا. اور مزید یہ کہ اگر دو سانچے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ دو سانچے کس طرح سے جڑتے ہیں، کس تعداد میں جڑتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی سانچہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر گیند کا ایک سانچہ ہے اور اصل میں بھی ایک گیند ہے، اور اگر لال کا ایک سانچہ ہے اور یہ دو سانچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لال گیند بناتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ملتے ہیں، کس تعداد میں ملتے ہیں، کس تناسب میں ملتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی سانچہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں ایک انفینٹ نمبر آف لاتعداد سانچے بنا سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر جو مختلف پرٹیکولرز ہمیں نظر آتے ہیں، جو مختلف چیزیں، مادی چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ایک لاتعداد نمبر آف سانچے ہمیں بنانے پڑیں، جس سے کہ پلیٹو کی جو پریمس ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. یعنی کہ پلیٹو کا یہ کہنا کہ ایک محدود تعداد ہونی چاہیے سانچوں کی کہ جس کی بنیاد پر تمام چیزیں بنتی ہیں. دوسرے نمبر پر ایرسٹاٹل نے پلیٹو کو بالکل اپنے سر کے بل کھڑا کر دیا، بالکل اس کی تھیوری کو الٹا دیا. جہاں پہ پلیٹو یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم اپنے سینسز سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سب ایک خواب ہے، غلط فہمی ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایلوژن ہے، اور اصل نالج صرف اور صرف وہ ہے جو کہ ہم اپنی ذہن کی قوت سے، منطق کی قوت سے حاصل کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایرسٹاٹل یہ بالکل اس کے الٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اصلی دنیا ہے وہ دنیا ہے کہ جو کہ مادی دنیا ہے، اور اس مادی دنیا کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے سینسز سے حاصل کر رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں تمام ذہن کے اندر تصورات قائم ہو رہے ہیں. یعنی جہاں پلیٹو یہ کہتا تھا کہ تصوراتی دنیا حقیقی دنیا ہے اور مادی دنیا جو ہے وہ ایک قسم کی ایلوژن کی دنیا ہے، ایک قسم کی خواب کی دنیا ہے، تو وہاں ایرسٹاٹل بالکل اس کے الٹ یہ کہتا تھا کہ جو مادی دنیا ہے وہی اصل دنیا ہے، اور تمام ہمارے خیالات جو ہیں اس مادی دنیا سے ہی ہمیں اپنے سینسز کے ذریعے ملے. ایرسٹاٹل ہمیں مثال طور پہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا سانچہ نہیں ہے جو کہ تصوراتی دنیا میں، جس طرح کے گھوڑے کا سانچہ ہو کسی تصوراتی دنیا میں جس کی بنیاد پہ تمام گھوڑے بنے ہوں، بلکہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ جب ہم قدرت کے اندر مختلف جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو پہچان جاتے ہیں کہ ایک ایسا جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں، جس کی لمبی سی گردن ہے، لمبی سی دم ہے، کم و بیش وہ اتنا بڑا ہے اور وہ بڑا تیز دوڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کو ہم پہچان لیتے ہیں، اس جانور کو ہم پہچان لیتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں گھوڑا. یعنی ذہن سے سوچنے کے نتیجے میں ہم ایک جنرلائز کیٹیگری بنا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گھوڑا. یہی ہر گھوڑے کی ایسنس ہے. یعنی کہ ایسنس جو ہے وہ ہر مختلف گھوڑے کے درمیان جو کامن پراپرٹی، وہ صفت جو کہ ہر گھوڑے میں پائی جاتی ہے، وہی گھوڑے کی ایسنس ہے، وہی ایک قسم کی گھوڑے کی روح ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پلیٹو نے یہ کہا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے روح جو ہے وہ تصوراتی دنیا میں، جہاں اس کے پاس تمام علم ہے، اور پیدا ہونے پر روح یہ سب علم بھول جاتی ہے، اور جب ہم اس مادی دنیا کے اندر کچھ چیز دیکھتے ہیں تو روح جو ہے اس چیز کو یاد کرتی ہے. یعنی تمام علم جو ہے وہ ایک قسم کی ریممبرنس ہے، یاد کرنے کا عمل.